बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मौका दिया। 2026-27 का ये बजट 35,025 अरब का बजट पेश किया गया है सीएम साहब की तरफ से। ये इनका 13वां बजट था जो इन्होंने पेश करा है। इस 13 बजट में मैंने जो देखा है तकरीबन $100 बिलियन की अमाउंट है जो इन्होंने खर्च करी है इस सूबे में। अब मेरा सवाल है कि सिंध में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है? क्या हमारी एजुकेशन इंप्रूव हुई है? नहीं हुई। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है? नहीं हुआ। क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं? नहीं करी। हेल्थ में कहीं ना कहीं बेहतर काम करा है, उसके लिए मिनिस्टर साहब को मैं हमेशा तारीफ करता हूं और करता रहूंगा जो अच्छा काम होगा। अब आ जाए सिंध में हमने बेहतर क्या करा है इन 13 बजट्स के दौरान। हमने जो लाखों में रिश्वत लेते थे वो करोड़ों में जा चुके हैं, जो करोड़ों में लेते थे वो अरबों में जा चुके हैं। 2 साल बजट की मैंने स्पीच करी लास्ट, सोचता रहा ये अरबों डॉलर या अरब रुपए ये जाते कहां हैं, खर्च कहां होते हैं। तो जो ये मेरी फाइंडिंग है, एक तो वो रिश्वतें जो काम के एवज हमसे मांगी जाती हैं, और एक वो रिश्वतें हैं या व्हाइट कॉलर स्कैम्स हैं जो हमारे साथ किए जाते हैं, उसे मैं कहता हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। पहले बजट से कह रहा हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। पहले यहां से शुरू करते हैं कि ऑडिटर जनरल की लास्ट रिपोर्ट 1836 अरब की उन्होंने इर्रेगुलरिटीज का बताया। मानता हूं वो सारी करप्शन नहीं होंगी, लेकिन इर्रेगुलरिटीज हैं, उसमें आपने रिकवरी करके देनी है। 56 अरब का टारगेट था, आपने 78 करोड़ की करके दिया आज तक, इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, अब आ जाए, एक इदारा है हमारा एंटी करप्शन। करप्शन को रोकेगा कौन? एंटी करप्शन रोकेगा। 2022 में आपने एंटी करप्शन के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर करा, उसकी अप्रूवल दी 7 अगस्त को 2022 में। 15 मंथ्स का आपने टाइम दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को कि कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था 42 करोड़ रुपए का। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और उसका सिर्फ 2 फ्लोर डले हैं। वो 8 मंजिला इमारत बननी थी, 2 फ्लोर डले। लेकिन मजे की बात यहां नहीं है, रिवाइज एस्टिमेट्स में PC1 पड़ी हुई है 2.5 अरब रुपए की। 2.5 अरब रुपए की अब वो बिल्डिंग बनेगी। अब ये तमाचा है, सिस्टम पे तमाचा है, ये हम सब पे तमाचा है। क्या है कि एंटी करप्शन, जिसको करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है, वो उसकी बिल्डिंग भी करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। उसमें और बताता हूं आपको, नॉर्मली ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, बहुत अच्छा बनता है, जो मैंने बिल्डर से मालूम करा 2000 पर स्क्वायर फुट। ये 10,000 पर स्क्वायर फुट बन रहा है, ऐसा लग रहा है बुर्ज खलीफा बन रहा है हमारा सिंध में ये। खैर, इसके डॉक्यूमेंट जिसको भी चाहिए हो मुझसे ले जाए। फिर आप आ जाएं, इसी तरीके के जो स्कैम्स हैं, कुछ 2 बिल्डिंग्स का और नाम आपको बताता हूं। डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स बन रहे हैं बात आइलैंड GOR1। फिर आप जौहर वाले ले लें, डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स GR2। सीएम सेक्रेटेरिएट जो सीएम साहब का है, उसमें भी सेम हरबा अपनाया गया है। यही रिवाइज एस्टिमेट्स अपनाए गए। इस कॉन्ट्रैक्टर्स को हम क्यों नवाज रहे हैं? कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स? इनके पास कहां से इतना पैसा देने का हमें शौक आ गया है? खैर, अब जो MSC है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है PND का, इसकी जॉब है कि हर प्रोजेक्ट को बताया जाए कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर उस डिपार्टमेंट की यही जॉब है और वो सैलरीज ले रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल है कि ये रिवाइज एस्टिमेट्स को कैसे अप्रूव कर रहे हैं? ये चारों प्रोजेक्ट का जो कंसल्टेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी फैमिली होगी, लेकिन एक ही बंदा है। अगर सीएम साहब कहेंगे उसका भी मैं नाम दे दूंगा। ये जो 4 प्रोजेक्ट के मैंने रिवाइज एस्टिमेट्स बताए, तो इसी में कोई 15-20 अरब तो यही हमने हाथ आगे पीछे कर लिए। मजे की बात, ये 5 किलोमीटर की रेडियस की बात कर रहा हूं इस ऐवान की, जो ऐवान सुप्रीम कहलाया जाता है। ये करप्शन तो यहां हो रही है, पूरी सिंध की निकालने जाएंगे तो कितनी है उसका हमें नहीं पता। अब आ जाए रेड लाइन BRT, फिर हमारी ये येलो BRT बन रही है। मेरे ख्याल से कोई 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने देख लिए हैं उस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऐसा हो जाएगा, हम हवाई जहाज में उड़ेंगे। माजरत के साथ 8.5 अरब तो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर खा गया। 8 अरब 50 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो मैं सोचता हूं कि और कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी जो अरबों में खेल रहे हैं। हम यहां पे लाखों नहीं कमा पा रहे हलाल तरीके से, ये अरबों में खेल रहे हैं। खैर, करप्शन की दास्तान हो गई। अब आ जाते हैं एजुकेशन पे। सर 620 अरब का
پیش کیا گیا ہے اس سال کا، جس میں سے تقریباً 96% ایکسپینڈیچر ہے، سیلریز میں جائیں گی اور سارے وہ ایکسپینڈیچر ہیں. اس میں سے صرف 26 ارب روپے آپ نے رکھے فار امپروومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب یہ امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس 26 ارب میں میرے خیال سے کوئی 100 بچے بھی ایکسٹرا ہم نہیں پڑھا پائیں گے. جس طریقے کا ہمارا نظام ہے اس نظام میں تو ہم نہیں پڑھا پائیں گے. ایجوکیشن منسٹر صاحب سے مجھے بہت امیدیں تھیں 2 سال، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے میں نے ان کی ایک بات سنی کہ ہمیں اے آئی سے بچنا ہے، بڑا خطرناک ہے. معذرت کے ساتھ مجھے جہالت سے بچنا ہے. اس صوبے میں جہالت ختم کر دو، تعلیم دے دو، مجھے اے آئی سے نہیں بچنا. یہ اے آئی تو وہ بہترین چیز ہے، یہ اگر 26 ارب آپ نے رکھے ہیں، اس میں سے 1 ارب بھی اگر آپ نے ٹیکنالوجی پہ لگا دیا تو غریب اور امیر بچے کی تعلیم کا ڈفرنس آپ نے پورا کر دیا. اس کو موبائل پہ ٹیکنالوجی پہ تعلیم آ جائے گی اور وہ پڑھے گا. آپ کو یہ اسکول کے انفراسٹرکچرز کی پھر ضرورت نہیں ہے، بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کریں تو اس کے لیے صرف سمارٹ برین اور نیت چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ وہ ابھی تک نہیں ہو پائے. اب ہم اس چیزوں سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں، پنک سکوٹی دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہ آپ لوگ کے انیشیٹوز ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تعلیم سے یہ صوبہ بدلے گا، یہ پاکستان بدلے گا. آپ ایک پڑھے لکھے سندھ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ پڑھا لکھا سندھ تو یہ سسٹم برداشت نہیں کرے گا. پڑھا لکھا سندھ کبھی بھی یہ سسٹم برداشت نہیں کرے گا. تو خدارا اگر آپ نے صوبے کو بنانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، مشکلات کو حل کرنا ہے تو تعلیم ہی دینی ہے. تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آ جائیں آپ ایک بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑی ہستی کا نام جڑا ہے جس کا میں نام لینے والا ہوں. کوئی نیگیٹو نہیں ہے، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. دیکھیں، 18 سال ہو گئے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اسپیکر صاحب. کوارٹرلی کوئی 15,000 18,000 دے رہے ہیں ہم، 5-6 ہزار دے رہے ہوں گے مہینے کے. یہ ہم ہینڈ آؤٹ کرتے ہیں کیش. ٹھیک ہے، 18 سال اس کو امپلیمنٹ ہو گئے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ سندھ کی پاورٹی کا لیول انکریز ہوا ہے یا ڈیکریز ہوا ہے؟ اس کے بعد سندھ کی پاورٹی کا لیول اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس انکریز ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اس ماڈل میں، کہیں نہ کہیں ہمیں بات کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا اسی پروگرام کو آپ بے نظیر ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کر دیں، تعلیم کا کر دیں. جو کشمور میں بہن ہے، لاڑکانہ کی بہن ہے، اس کو اتنا پڑھا دیں کہ آپ کی پنک سکوٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح اچھی گاڑیاں خرید لیں گی تعلیم کے بعد، آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی. اس میں کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر ہم ایک مسئلہ مجھے نہیں سمجھ آیا، کیونکہ جب میں نے اب ڈالرز میں نکالی یہ اماؤنٹ، 100 ارب ڈالر ہم نے خرچ کر دیے اتنے ٹائم میں. آئی ایم ایف کے 1-2 ارب ڈالر کے لیے ہمیں اٹھک بیٹھک کرائی جا رہی ہوتی ہے پورے پاکستان کو، عوام کو، سیاستدانوں کو، سب کو. میرا سوال ہے اس کے سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہے. کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسا پروگرام ہے وہ اچھا ہے، اس کو منیمائز کر کے 400 ارب ہر سال، 1 سال سندھ کو ملے، 1 سال کے پی کے کو ملے، 1 سال بلوچستان کو ملے، 1 سال پنجاب کو ملے، اور اس 400 ارب کو بولا جائے کہ آپ انڈسٹریز لگائیں، جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، غربت بھی کم ہوگی، ملک بھی ترقی کرے گا. لیکن ہم وہ نہیں کر رہے. خیر، اب آ جائیں ایک اور سلوشن پہ. سندھ پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کری، تھوڑی اسٹڈی کری. اتنے ریزروز ہیں ہمارے پاس، اتنا رچ زمینیں ہیں. گرینائٹ کے صرف ریزروز 300 سے 500 بلین ڈالرز کے پڑے ہوئے ہیں. نگر پارکر کے ریزروز ہیں، اس میں یقیناً کچھ چیلنجز ہیں، اس میں چیلنجز ہیں، کورٹ کے آرڈرز ہیں، لیکن اس کو ریزالو کرنا تو سر آپ کا کام ہے نا. آپ ان لوگوں کو بیٹھائیں گے اپنے پاس اور ان سے ریزالو کریں گے کہ اس صوبے کو اس ریزرو کی ابھی ضرورت ہے. صوبہ بڑا ہے، کوئی انڈیویجول کی خواہش بڑی نہیں ہوتی. پاکستان بڑا ہے، تو اس کو دیکھیں آپ. اچھا، اسی طریقے سے یہ صرف میں نے گرینائٹ کے ریزروز کی بات کری ہے. سندھ میں اور کیا کیا نہیں ہو سکتا. میں اسی طرح بات کر سکتا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے سندھ کوسٹل کا سٹارٹ کیا تھا پام آئل کا، لیکن وہ بند کر دیا گیا ہے. اس پہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ اسی سے ایک ملیشیا ملک ہے جو پوری اس کی جو اکانومی ہے وہ پام آئل پہ ہی ٹکی ہوئی ہے.
ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خرابی ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مائننگ ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اللیگل کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا پیسہ لگ گیا. اگر لیگل ہو جائے گی تو وہ انڈیویجولز کو نہیں ملے گا، وہ اس صوبے کو ملے گا. وائنڈ اپ کر لیں باسط صاحب. ٹھیک ہو گیا. اسپیکر صاحب لاسٹ بات کروں گا. تھوڑا آج میں ڈر بھی رہا تھا سپیچ کرتے ہوئے، پہلی دفعہ ہے جو مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی. لاسٹ سپیچ میں لاسٹ ایئر کی میں نے مانگا تھا آپ لوگوں سے پانی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ نے شراب خانہ دے دیا. آپ بڑے مہربان ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے منٹس پڑے ہوئے، آرڈر پڑا ہوا ہے کہ شو کاز نوٹس ہوئے ہیں، یہ لائسنس ان ایکٹیو ہے. مسجد کے تھوڑی دوری پہ آپ نے شراب خانہ کھول کے دے دیا نیو کراچی کے عوام کو، بولا پانی نہیں پیو، اگر یہ پینا ہے تو پی لینا. تو مطلب میرے کو نہیں سمجھ آیا. مجھے اس عوام کو جواب دینا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ پلیز اس مسئلے کو حل کرائیں، یہ شراب خانے کو فوراً بند کرایا جائے. یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور وہاں کے لوگ بہت غصہ ہیں اور مجھ سے غصہ بھی ہیں کہ میں بھی اس ایوان میں آتا ہوں اور آپ سے بھی غصہ ہیں. تو اس کو دوری کو ختم کریں، آپ اس شراب خانے کو بند کریں. وہ غلط جگہ بنا ہوا ہے، رولز کو بریک کر رہا ہے. تو بس یہاں چھوڑوں گا. باقی آخر میں سر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ لاسٹ ایئر بھی ریکویسٹ کری تھی، اس سال پھر ریکویسٹ کرتا ہوں. سارے منسٹر نہیں بول سکتے تو کم از کم کچھ بول دیے گا کہ اس دفعہ کرپشن نہیں ہونے دیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ، یہ حلف لے لیے گا.